اچھا اب میں جواب دیتا ہوں نا. اب جاسمین مجھے خاموشی سے بات میری سن لیں. جی ان لوگوں کو بالکل دعوت دے کے بلایا گیا تھا جالک کے زمانے میں. ان کو پرمٹ، ان کو ویزا، ان کو پاسپورٹ، ان کو ڈالر، پیٹرول ڈالر، جگہ، رہائش، گھر، مکان، ہر چیز دی گئی ہے. اور اس وقت ضیاء کے ساتھی کون تھے؟ انگریز دور میں چلے جو لوگ تھے آج سب کی بات دنیا کریں کو پتہ ہے کیسے ضیاء کے نکلیں شانہ بشانہ کون لوگ کھڑے تھے. وہ ذمہ وار ہے. ہم نے اس وقت بھی ان کی مخالفت کی تھی. دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ یہ پورس بارڈر ہے، اس کی حفاظت نہیں ہو سکتی ہے، لوگ آ جا سکتے ہیں. سوال ہے کہ ہم یہ کہیں کہ بارڈر پورس ہے اور ہم اس کی حفاظت نہیں کر سکتے اور اس میں دہشت گرد آتے جائیں گے تو پھر کوئی نہ کوئی تو ان پہ حملہ کرے گا اپنی زمین بچانے کے لیے، اپنا علاقہ بچانے کے لیے. پھر آپ کے پاس تو کوئی چوائس نہیں ہے. یا تو آپ کہیں کہ ہم ڈیفنس کریں گے، ہماری فورسز کریں گی، کوئی ہم اپنے علاقے کی حفاظت خود کریں گے. آپ کہہ دیں کہ جی ہم کر ہی نہیں سکتے، علاقہ بڑا مشکل ہے، پورس بارڈر ہے، تو پھر تو کوئی آسمان سے آ کے ان پر حملہ ضرور کرے گا. نہیں لیکن سینیٹر صاحب ہماری فوجی کارروائیاں وہاں جاری ہیں. پاکستان ڈرون حملے صرف دو قوتوں سے روک سکتا ہے. جیسے کہ ایک تو یہ کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی بڑی مناسب ہونی چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ اخلاقی اس کے مطالبے میں اخلاقی وزن ہونا چاہیے. اگر پاکستان کے اندر رہ کر کچھ لوگ افغانستان میں تباہی کریں، سازشیں کریں، اور ہم بھی ان کے خلاف کچھ نہ کریں اور پھر ساری دنیا سے کہیں کہ جی ان پر حملہ مت کرو، یہ ہمارے سرزمین پہ حملہ ہے. حاجی صاحب انڈیا میں تھوڑی دہشت گردی ہوئی ہے، اور دوسرا ڈرون حملہ ہوا ہے وہاں پہ، اس نے کسی کو اجازت دی ہے؟ میں ذرا اگر آپ لوگ مجھے پلیز تھوڑا سا یہ تو بڑی عجیب بات ہے. آپ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دہشت گردی ہوگی تو ڈرون حملے ہوں گے. سرزمین ہماری ہے، ہمارا اختیار ہے، کارروائی کریں تو ہم کریں. سر آپ لوگوں نے اپنا کافی موقف دیا یہ کیا لاجک ہوئی؟ آئسولیشن کا شکار ہو گیا. سولوشن کی بات کریں. ذرا ایک سیکنڈ بات ہے. میرے محترم گیسٹ ایک سیکنڈ. سینیٹر صاحب ذرا میں حاجی غلام علی صاحب سے بات کرنا چاہتی ہوں پلیز ایک سیکنڈ. انڈیا کا ہے اور دوسری طرف ہم کہتے ہیں کہ نہیں. یہ سینیٹر حاجی غلام علی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو باتیں سامنے آئی ہیں اس موقف کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کی پارٹی کا اس میں کیا موقف ہے؟ میکنزم کیا ہونا چاہیے؟ ہماری فورسز وہاں تعینات آئے ہیں، آپریشنز ہو رہے ہیں. نا سب سے پہلے تو میں حاجی عدیل صاحب ہمارے بڑے قابل محترم اور سیزنل پالیٹیشین ہیں، وہ سینئر، ان کا جو موقف ہے شاید یہ ان کے پارٹی کا موقف ہو. میں بصد احترام حاجی عدیل صاحب سے یہ کہوں گا کہ یہ موقف جو ہے میری نظر کے مطابق یہ درست نہیں، اور اس لیے کہ آپ کے پارٹی کا موقف جب باجوڑ پر ڈماڈولا پر ایک ڈرون اٹیک ہوا تھا تو آپ نے بہت چپکے سے باجوڑ میں داخل ہو کر احتجاج کیا تھا اور کہا تھا کہ حکومت مستعفی ہو جائے. یہ کیوں یہ ڈرون ہوا جس میں 88 بچے شہید ہوئے؟ یہ آپ مشرف دور کی بات کر رہے ہیں نا؟ آج چونکہ ہر روز عملے جی مشرف دور کی بات کر رہے ہیں آج جب ان کی حکومت میں ہر روز ڈرون حملے ہو رہے ہیں. اور اس میں ایک بات اور کہتا ہوں عزیز صاحب سے بہت بصد احترام، یہ کہ اگر ایک جگہ میں ہم کے بقول عزیز صاحب کہ وہاں پہ ہماری ریٹ نہیں ہے، وہاں ہم جا نہیں سکتے، تو یہ کبھی بھی ایک منٹ کبھی بھی ایسا نہیں کہ ایک جگہ ہم جا نہیں سکتے اور ہم وہ جگہ امریکہ کے لیے چھوڑے کیا اور وہاں پہ آپ راکٹ برسائے اور بے گناہ لوگوں کو مارے. یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے حکومت کی کمزوری ہوگی. اگر آج پشاور کے بالا ماڑی میں ایک اٹیک ہوا خودکش اور اس میں پولیس فورسز شہید ہوئے تو کیا یہ ہم اجازت دے دیں گے امریکہ کو کہ پشاور پہ ڈرون حملے کرے؟ یہ حکومت کی ناکامی ہے، یہ حکومت کی کمزوری ہے اور اس کے لیے سب کو مل کے کام کرنا ہے. لیکن امریکہ کو جو شخص بھی یہ کہے گا کہ اس کا یہ حق ہے کہ یہاں حملہ کرے، وہ بالکل غلط کہے گا. امریکہ کو کوئی بھی رائٹس نہیں کہ وہ پاکستان کے ذرے بھر جو عوام ذرہ اڑے اس کے بھی خلاف ورزی کرے، اور اگر وہ کرتا رہے گا تو پاکستانی قوم کے دلوں میں اس کے نفرت میں اضافہ ہوگا، اور پاکستان کے جو خصوصاً جمعیت علماء اسلام اس کے سامنے
دیوار بنے گی. اور آپ نے دیکھ لیا کہ کراچی کے سمندر میں انسانوں کا سمندر جب اسلام زندہ باد کانفرنس کے لیے نکلی تو یہودی ایجنٹ اور اس کے لابی وہ بالکل ناکام ہو گئی اور اس دن کے بعد سونامی مونامی کا خاتمہ ہو گیا. تو اس لیے ہم یہ اجازت کسی کو بھی نہیں دیں گے. وہ کہ آپ کہہ رہے ہیں سونامی مونامی ختم ہو گیا. آپ عمران خان کی بات کریں, ان کی کوئی بندہ نہیں ہے ہمارے ساتھ, اس لیے حاجی صاحب ہنس رہے ہیں, ان کا ہم موقف نہیں لے سکتے. حاجی صاحب, سینیٹر غلام علی یہ کہتے ہیں کہ جو آپ نے تھیوری دی ہے اس کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں اس طرح تو کل وہ کہیں گے ہم پشاور میں بھی ڈرون حملہ کرتے ہیں. اگر فرق ہے, اگر دیکھیں اگر خدا نہ کرے کہ کوئی ایسا دن آئے کہ پشاور میں دہشت گردوں کی حکومت ہو, ڈالتے ہوں اور ہماری حکومت پاکستان کی حکومت کے اندر نہ ہو, تو پھر تو ایسی صورت یہاں بھی پیدا ہو سکتی ہے. تو جن علاقوں پہ میں یہ کہہ رہا ہوں, سینیٹر صاحب آپ جن علاقوں میں ریٹ نہیں ہے, پاکستان کی ریٹ نہیں ہے. میں بڑا حیران ہوں حاجی صاحب کی بات کے اوپر. میں ایک سیکنڈ, امتیاز صاحب اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, کسی کو بھی اجازت نہیں دے سکتے. ایک سیکنڈ طارق صاحب, امتیاز صاحب اگر آپ اپنا موقف بیان کر دیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا حکومت وقت کی وہاں ریٹ ہی نہیں ہے, تو پھر ہماری اتنی جو فوجیں وہاں تعینات ہیں, وہاں ہماری جو چیک پوسٹ ہیں اور وہاں جو آپریشنز ہم باقاعدہ کر رہے ہیں, تو پھر ان سب چیزوں کا کیا فائدہ؟ میں اس پہ تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ ایک بحث دوسری طرف چلی گئی ہے. جی, پارلیمنٹ میں تمام سیاسی جماعتیں, تمام قوم کو ہم نے اکٹھا کر کے ایک پرپوزل لائی ہے, اور اس میں ڈرون حملے بھی جو ہے اس کو بھی ڈسکس ہوں گے, اس میں سلالہ کی بھی بات ہوگی, معافی نامے کی. حکومت نے اس میں پاکستان کی سوورنٹی کی بات ہو رہی ہے, اس میں پاکستان کے ریجنل سیکورٹی کی بات ہو رہی ہے, اور وہاں تمام سیاسی جماعتیں انکلوڈنگ پی ایم ایل این پارلیمنٹ میں اپنا پوائنٹ آف ویو بتائیں گے, اور اس سے بہتر بھی اگر تجاویز آئیں گی تو حکومت ان کو ویلکم کرے گی اور ہم ان پر عمل کریں گے. جہاں تک ڈرون حملوں کا تعلق ہے, میں وضاحت کرتا چلوں کہ حکومت نے اس بارے میں بڑے سارے سٹیپ لیے. ہم نے ڈپلومیٹک جو چینل ہے وہ استعمال کیا, ہم نے ان حملوں کی مذمت کی, ہم نے امریکہ سے یہ معاملہ ٹیک اپ کیا, اور ہم یہ کر رہے ہیں. اور ہم آج بھی اس وزیر اعظم پاکستان نے امریکہ سے مطالبہ کیا کہ یہ ٹیکنالوجی, ڈرون ٹیکنالوجی پاکستان کو دی جائے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں اس سے حالات مزید خراب ہو رہے ہیں, یہ حکومت کا موقف ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی میں ایک طارق چودھری سے سوال کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ سوال کر لیں, میں ایک کوشچن کرنا چاہوں گا, میں ایک کوشچن کا جواب چاہوں گا. فرض کر لیں کیا ڈرون اٹیک ہم پارلیمنٹ میں فیصلہ کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں پھر ہو جاتا ہے, تو کیا چودھری صاحب آپ مجھے بتا دیں کہ پاکستان کو امریکہ کے ساتھ جنگ میں ہم دھکیل دیں کہ نہیں دھکیلنا چاہیے؟ آپ مجھے اس کا حل بتا دیں کہ کیا پاکستان کو امریکہ کے ساتھ جنگ شروع کرنی چاہیے؟ مجھے اس کا جواب دیں. ہم ڈرون کو گرائیں گے. میں کہتا ہوں جو اس کے بعد پارلیمنٹ کو بھی فیصلہ کرنا چاہیے, حکومت کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم ڈرون کو گرائیں گے. اور آرمی اور ایئر فورس کے افسر کہہ کے گئے ہیں اسمبلی کے اندر کہ ہمارے پاس صلاحیت ہے کہ ہم ڈرون کو گرا سکتے ہیں. اس پر یہ بات بالکل غلط ہے. یہاں پہ ایک کا شخص ہزار ہمیں پتہ ہے کہ دوسرے ملک کو کوئی اجازت نہیں ہے کہ پاکستان کی سرزمین کے اوپر اس کا کوئی فوجی ہے کہ ہم ڈرون حملہ کریں, کسی کو اجازت نہیں دے سکتے. ہمیں وہ یاد ہے, ہم تو مقابلہ کر رہے ہیں, لیکن ہم کو کارگل کا بھی یاد ہے جب آپ کی حکومت تھی. اس وقت کیا پارلیمنٹ کو آپ اجازت لے کے کلنٹن کے پاس چلے گئے تھے؟ کیا پارلیمنٹ کو اجازت بھی لی تھی, اور دوسری بات یہ کہ کارگل آپریشن ہماری مرضی کے خلاف ہوا تھا. پاکستان پیپل پارٹی تو صاحب وہ ہماری مرضی کے خلاف ہوا تھا, وہ ہمیں اطلاع کے خلاف ہوا تھا, اس میں اقلیت معلوم نہیں دیا گیا تھا. ہم نے امریکہ کو شمسی ایئرپورٹ دیا, ہم نے خالی کروا دیا.
ہم نے کوئی شمسی ایئرپورٹ امریکہ کو نہیں دیا. آپ کے دور میں دیا گیا تھا جلسے والی تقریر شروع کر دی ہے. آپ کے دور میں دیا گیا تھا شمسی ایئر بیس. آپ کیسے میں کہہ رہا ہوں یہ سارے فیصلے جو ہوئے ہیں آپ نے یو اے ای کو دیا تھا, یو اے ای نے آگے ریلیز کر دیا. کارگل جیسا واقعے پہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا, پرائم منسٹر کو نہیں پوچھا گیا. یہ سارے فیصلے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے فیصلے آج اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ طارق صاحب سے ایک بات پوچھنا جاسمین طارق صاحب سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. چپ کر جائیں ایک سیکنڈ. جی سینیٹر صاحب پوچھئے. طارق صاحب بات میں پوچھنا چاہتا ہوں, مجھے اجازت دیں. جی طارق صاحب, کیا پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ آفیشل سٹینڈ ہے کہ کل پاکستان مسلم لیگ نون کی اگر حکومت ہوتی ہے تو ڈرون حملہ ہو تو وہ گرا دیں گے؟ یہ آفیشل سٹینڈ ہے ہمارا, یہ بالکل آفیشل سٹینڈ ہے. نہیں جنگ میں لے دیں گے اگر 6 ماہ کے اندر. اگر دیکھیں نا, اب تو چونکہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے سینٹ میں, یہ پارلیمنٹ میں یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے, میں میاں نواز شریف صاحب جو چونکہ پارلیمنٹ کے ممبر نہیں ہے ان کے منہ سے یہ سننا چاہتا ہوں کہ یہ ان کا آفیشل. سر یہ بہت بڑی بات کی ہے سینیٹر حاجی عدیل صاحب نے. طارق صاحب ذرا سوچ سمجھ کر موقف دیجئے گا. لاسٹ کامنٹ. دیکھیں جی, ہمارا یہ بالکل آفیشل موقف ہے. ہماری انٹرنل پارٹی میٹنگز کے اندر بھی ہمارا یہ موقف ہے کہ ہم حکومت میں ہوئے انشاءاللہ تعالی پاکستان کے اندر کوئی ڈرون حملہ ہم نہیں ہونے دیں گے. نہیں, آپ ڈرون گرا دیں گے. ہمیں پتہ ہے, آپ ڈرون گرا دیں گے. آپ چھوڑ دیں اس بات کو. میں آپ کو اگر ہمیں گرانا پڑا ہم گرائیں گے, لیکن میں ذمہ داری سے یہ بات کہتا ہوں کہ ہم ڈرون حملہ پاکستانی سرزمین پہ نہیں ہونے دیں گے. دہشت گردی سے لڑیں گے تو خود لڑیں گے, کسی دوسرے ملک کو اجازت نہیں دیں گے. یہ ہماری پارٹی کا آفیشیل موقف ہے. ہم نہیں ہونے دیں گے. وہ کہہ رہے ہیں ہمارا آفیشیل موقف ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہمارا آفیشیل موقف ہے. آپ پارلیمنٹ میں جو ڈیبیٹ ہو. جاسمین, اس رپورٹ میں ان کے 2 نمائندے تھے. ان کو چاہیے تھا کہ وہ اس میں بڑے واضح طور پہ یہ ریکمنڈیشن کرتے کہ آئندہ اگر ڈرون آئے تو اسے گورنمنٹ کو گرانا چاہیے. یہ ریکمنڈیشن کیوں نہیں کی؟ یہ بہت حاجی صاحب ادھر 17 ممبر میں سے 2 ہمارے ممبر تھے, 15 ممبر آپ لوگوں کے تھے. آپ صرف 15 ممبر آپ کے تھے, 2 ہمارے تھے. 4 مہینے میں یہ رپورٹ بنی ہے. میں پروگرام کلوز کرنا چاہوں گی, میں اپنے گیسٹ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. بٹ طارق, آئی وانٹ ٹو کلوز آن ون نوٹ کہ ویسے سینیٹر حاجی عدیل صاحب کے جو آخری دونوں پوائنٹس ہیں they are very valid, اور آپ سوچ سمجھ کے جواب دیجئے گا in my next program. میں نے بڑے نو ریکمنڈیشن میں ابھی بھی کلیئر ہوں. ان کے پاس تو میں ابھی بھی کلیئر ہوں. یہ کیا ہمارے پاس حکومت ہوئی, پاکستان کی سرزمین پہ ڈرون حملہ نہیں ہوگا. آپ اس بات کو لکھ لیں, اس پروگرام کو ریکارڈ کریں. ڈرون حملہ پاکستان پہ انشاءاللہ تعالی نہیں ہوگا اگر میاں نواز شریف کی حکومت ہوئی. سر یہ ریکارڈ پر آ چکا ہے اور یہ ریکارڈ پر رہے گا. اب جو پارلیمنٹ ڈیلیبریشنز ہوں گی تو پتہ چلے گا کہ کس پارٹی کا کیا موقف ہے. میں اپنے گیسٹ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. ناظرین, رائٹ ٹو می آن فیس بک. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.